آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اسلام اکیڈمی۔ دلکش واقعات اور خوبصورت بیانات سننے کے لیے شاہد اسلام اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ معراج عروج سے مشتق ہے اور جس کا معنی ہے بلندی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے سارا نظام مکمل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آپ علیہ السلام کو لے کر گئے حتیم، ایک دیوار ہے جو مکہ مکرمہ میں، وہاں آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک فرمایا اور آپ کے دل کو نکال کر اس کو دھویا، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نور کا پیالہ بھی لے کر آئے تھے۔ 2 پیالے لے کر آئے تھے، ایک پیالے میں آب زمزم اور ایک پیالے میں نور تھا۔ تو سب سے پہلے تیار، جب عرش پر جانے سے پہلے آپ علیہ السلام کے دل کو نکال کر دھویا گیا۔ آپ نے، جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک فرمایا، آپ کے دل کو باہر نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا، اس میں وہ نور کا پورا پیالہ جو آپ لے کر آئے تھے ساتھ وہ انڈیلا، اور پھر آپ کے سینے کو بند کیا اور سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس کے لیے جو جانور استعمال کیا گیا وہ تھا براق۔ براق ایک جانور تھا جس کی جسامت خچر سے چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی، اور اتنا تیز رفتار جانور کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی اس کا دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا۔ اس کے اوپر سوار ہو گئے، جب اس کے اوپر سوار ہوئے تو وہ کودنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق رک جا، آج تیرے اوپر کائنات کا سب سے عظیم شخص سوار ہے۔ سفر شروع ہوا، راستے میں رک گئے، آپ کو کہا گیا اتریے، 2 نفل پڑھی، آپ اترے، 2 نفل پڑھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ۔ پھر آگے چلے، پھر کچھ دیر کے بعد رکے، جبرائیل نے کہا اتریے، آپ اترے، 2 نفل پڑھے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آگے چلے، پھر بیت المقدس کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ کو عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس جگہ پہ فرعون کی باندی کی جو ہڈیاں تھیں، فرعون نے اپنی باندی کو جلا دیا تھا بچیوں سمیت، اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ اس جگہ پہ دفن ہے اور یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آگے چلے، بیت المقدس، آپ نے وہ براق گھوڑا جو تھا وہ باندھا اور اندر تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تیار تھے، آپ نے وہاں امامت کی، انبیاء مقتدی بنے اور آپ امام بنے، اور آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی کا دین ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے۔ امامت کے بعد خلا کا سفر شروع ہوا، آسمان کی طرف چلایا جایا گیا۔ پہلا آسمان، جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو یحییٰ، زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ 5ویں پہ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ 6 پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو تشریف فرما ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا جب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں آگے نہیں جا سکتا، یہ ایک بارڈر ہے، میرا ویزا یہاں تک ہے، بس اس سے آگے میں ایک قدم نہیں رکھ سکتا، اگر ایک بالشت بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ پھر وہاں سے جو سفر ہے
وہ عرش تک وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ عرش جھوم رہا ہے، اور آج پہلی دفعہ کوئی ایسی محبوب ہستی آ رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہستی ہے۔ پھر 70,000 پردے اٹھے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے آپ پر سلام بھیجا گیا، آپ نے بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے یہ تعریفی کلمات ادا کیے۔ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اچھا، اس دوران کچھ چیزیں آپ کو دکھائی گئی، کچھ اللہ نے اپنی نشانیاں آپ کو دکھائی۔ آپ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے آپ کو اپنی آیات دکھائی۔ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس سوئے ہوئے شخص کے سر پہ پتھر مارتا ہے، بھاری پتھر۔ جب پتھر مارتا ہے تو اس کا مغز باہر آ جاتا ہے، اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہی شخص یہی کام کرتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا کر پھر اس کے سر پہ مارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، صبح سویا رہتا تھا اور نماز کا ٹائم نکل جاتا تھا۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ دو شخص وہ الٹے لٹکی ہوئی ہیں، وہ الٹے لٹکی ہوئی ہیں اور نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ چیخ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے منظر دیکھا کہ ایک تندور آگ سے بھرا ہوا، اور آگ کے شعلوں میں کچھ لوگ ننگے، وہ آگ کے شعلوں میں اڑتے اڑتے آتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آگ نیچے ہوتی ہے تو وہ دھڑم نیچے گر جاتے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھے، آپ نے خوفناک منظر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، اس کے پاس بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک گلی سڑی میت پڑی ہے، اور وہ شخص اس بہترین کھانے کو چھوڑ کے اس گلی سڑی میت کو کھا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے مرد ہیں، غیبت کرنے والی عورتیں ہیں کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی باتیں کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، اس کا بہت بڑا پیٹ، گنبد جتنا، اور اس کے پیٹ میں سانپ نظر آ رہے تھے، سانپ اس کو اندر سے کھا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص انگارے کھا رہا ہے، وہ انگارے کھا رہا ہے اور ساتھ چیخ اور چلا بھی رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ حرام کھانے والا ہے، یہ یتیم کا مال کھانے والا شخص ہے۔ پھر آپ جب واپس تشریف لے کر آئے، اللہ رب العزت نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی، تحفہ، ایک گفٹ دیا۔ جب آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا تحفہ ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں اور دوبارہ کم کروا کے لے جائیں۔ آپ علیہ السلام واپس گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے الہ العالمین 50 نمازیں میری امت کے لیے مشکل ہوں گی، آپ تھوڑا کم کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی۔ پھر آپ نے واپس کیا کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ آپ واپس گئے اور 5 نمازیں کم ہو گئی۔ آخری بار جب آپ آئے
تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اللہ رب العزت نے صرف 5 نمازیں عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بھی مشکل ہے آپ کی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہاں موسیٰ مشکل ہے، لیکن میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ 5 کم ہو رہی ہیں، اگر یہ 5 بھی اللہ رب العزت نے واپس لے لیں تو پھر میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت جب آپ واپس تشریف لے کر آئے، مدینہ منورہ میں آپ پہنچے، تو ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ اس طرح آپ علیہ السلام نے سفر کیا ہے راتوں رات مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، تو وہ دوڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ صدیق تجھے معلوم ہے کہ آج آپ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ شرارتاً کہنے لگا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج راتوں رات گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، اور یہ میں سفر کر کے آیا ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیا تم اس بات کو بھی مان لو گے؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ ابھی مجھے آپ علیہ السلام کے پاس جانے دو اور مجھے پوچھنے دو۔ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک میں نے سفر کیا۔ جب آپ بات ختم کرتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت یا رسول اللہ کی مہر لگا دیتے۔ جیسے ہی بات ختم ہوتی آپ کہتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا حبیبی، صدقت یا حبیب اللہ، اور اس کے بعد سے آپ علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا کہ انت صدیق الی یوم القیامہ، کہ اے ابو بکر قیامت تک تجھے صدیق کہا جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو معراج جو ہے یہ آپ علیہ السلام کو اصل میں ایک بلندی عطا کی گئی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو رفعتیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، لیکن ہمارے نبی کی جو بلندی ہے وہ سب سے بلند ہے، ہمارے نبی کی جو عزت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح زمین سے آسمان بلند ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی شان بھی تمام انبیاء سے بلند ہے، اور ہمیشہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی یہ شان بلند تھی، بلند ہے اور بلند رہے گی۔ وما علینا الا